کئی دنوں سے یہ افواہوں کی طرح سے پھیل رہی تھی، یہ افواہوں کا بازار گرم تھا۔ اس ٹویٹ سے یہ سمجھا جائے کہ وہ افواہیں بالآخر دم توڑ گئی ہیں اور یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف تھی کہ یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیوں ملا ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ جنگ کے اندر پاکستان کو بھارت کے ساتھ جنگ کے اندر جو ہے خدا نہ خواستہ شکست ہو سکتی ہے، وہ بھی پھر جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے جو موجودہ صورتحال کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پھر فیلڈ مارشل جب وہ بنے تو کیونکہ صدر ایوب جو تھے وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو ہم نے فوراً ان کے تانے بانے جوڑنا شروع کر دیے۔ غرض یہ ہے کہ پاکستان جو ہے افواہستان بن چکا ہے اور یہاں روزانہ ایک افواہ جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ کبھی کچھ کہا جاتا ہے، جیسے ملک ریاض کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 300 کنال 3000 کنال جو ہے وہ اراضی، بھائی شہداء کے لیے پاکستان فوج جو ہے وہ اپنا فنڈ خود جنریٹ کرتی ہے، اس کو کسی ملک ریاض کی یا کسی اور کی آپ کی میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے شہداء کو لک آفٹر کرنا جانتے ہیں۔ فوجی قیادت جو ہے اور حکومت کے اندر محب وطن لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ نہ رشوت کے پہیے لگنے دیتے ہیں فائلوں کو، اور نہ ہی وہ کسی کا سریا اور گردن میں اکڑ جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ جو ہے وہ آپ نے افواہوں کی بات کریں، دیکھیں میرے خیال میں ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑا رائٹلی ایک ٹویٹ کیا جو کہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور میرے خیال ہے یہ وقت کا تقاضا بھی تھا، جس سے تمام افواہیں جو ہیں وہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے انٹیریئر منسٹر کی بات کو سمجھنا اور اس پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف قیاس آرائیوں کے اوپر، جھوٹ کے اوپر پلندہ جو ہے۔ اب یہی دیکھیں نا کہ پہلے یہی کہتے تھے فوج میں بغاوت ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، کبھی یہ کہتے تھے کہ جی حکومت کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی ابھی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہماری حکومت آ جائے گی۔ اسد کیسر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو بس اگلے دن ہماری حکومت ہوگی، یہی انہوں نے کہا تھا نا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ نتیجہ جو ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اب اس قسم کے سہارے تلاش کر رہی ہے، جھوٹ کے، افواہوں کے، اور اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھنے کے لیے۔ کبھی وہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو اگر ہم غور کریں تو یہ باہر بیٹھ کے جو یوٹیوبوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت حسین اور اسی طریقے سے دیگر لوگ جو ہیں، ٹھیک، لیکن عبداللہ گل صاحب میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی بھی آنی چاہیے نا، ایک سادہ لاء پاکستانیوں کے لیے بھی، کہ صدر مملکت کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو ان کے اگینسٹ کوئی مواخذے کی تحریک آ جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت ایسی پوزیشن تو نظر نہیں آتی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب صدارت کا عہدہ کیوں سنبھالے جب ہمارے ہاں پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ تو ایک سیریمونیل ہے، ایگزیکٹو پاورز پرائم منسٹر کے پاس ہیں، تو وہ ایسا پریکٹیکلی بھی پاسبل نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ ان کانسپریسیز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں چلے درست مان لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کو دیکھیے ریئلسٹکلی بھی تو وہ پاسبل نہیں ہے نا۔ دیکھیں میرے خیال ہے کہ جو آئندہ آنے والے وقتوں میں کچھ ترامیم ضرور آئیں گی، جس میں ظاہر ہے صدر پاکستان جو ہیں وہ ان کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ علیل ہیں تھوڑے بہت، لیکن علیل تو لوگ نارمل ہوتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہر آدمی جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا بڑے ذمہ داری سے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ترامیم آئیں گی، اور میرے خیال میں جو مزید پاور جو ہیں وہ میرے خیال میں کچھ اہم لوگوں کو جو ہے وہ سونپی جائیں گی، اور یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ قانون اور وقت کا تقاضا ہے، لیکن یہ تو خیر ابھی دور کی بات ہے، ہنوز دلی دورست۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ امپیچمنٹ کا ایک پورا قانون موجود ہے آئین پاکستان کے اندر، اس کی وضاحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر کے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی پرابلم نہیں آ رہی۔ صدر صاحب جو ہے وہ ایز پر لا جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، یہ کہتے تھے کہ جی وہ جو عارف الوی صاحب نے تو اتنی وائلیشن کی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات جس انداز میں چلے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی ان کا مواخذہ ہوگا یا فلانا ہوگا، میرے خیال میں یہ صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت اس کے پیچھے ملوث ہے۔ بہت بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔